سمجھ لیجئے اس معاشرے میں جو لوگ آئے ہیں تو جو اس معاشرے کے اصل رہنے والے ہیں وہ تو وہ جانے، لیکن مسلمان جب اس معاشرے میں آئے ان کا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اب ان کو کیا سمجھائیں جب اصولی تعلیمات اسلام کی ان کے سامنے نہیں ہے، تو اب ان کو کیا سمجھائیں؟ کیا اللہ میاں کے ساتھ بھی بزنس کریں گے؟ اللہ میاں اگر تو نے مجھے یہ دیا تو میں بھی تجھے یہ دوں گا؟ اگر اللہ کے ساتھ یہ بزنس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا تجھے روٹی کھلائے گا تو ظہر کی نماز پڑھوں گا اور نہیں کھلائے گا تو میں نہیں پڑھنے کا، اگر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس پر کوئی چیز واجب نہ قرار دیں اور ہم اپنے اوپر اس کی عبادت کو واجب ہی سمجھتے رہیں، اگر اللہ کا یہ حق ہے، اور اسی واسطے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا، وہاں الحمد کا لفظ جو لائے ہیں وہاں اشکرو کا لفظ نہیں لائے، امدحو کا لفظ نہیں لائے، میں یہ تقریر کر چکا ہوں اس وقت سورہ فاتحہ کے شروع میں، حمد کا لفظ کیوں لائے؟ یاد رکھیے عربی میں 3 لفظ آتے ہیں، میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، عربی میں 3 لفظ آتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کے واسطے، ایک لفظ آتا ہے حمد، ایک لفظ آتا ہے مدح، اور ایک لفظ آتا ہے شکر، 3 لفظ ہیں، لیکن شکر تو ہے نعمت کے مقابلے میں، مہربانی کے مقابلے میں۔ بھائی میں کہتا ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہیں کا شکریہ؟ بھائی کوئی آپ نے مہربانی کی اس کا شکریہ۔ شکریہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں آپ کی اس مہربانی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں آپ کو قابل تعریف سمجھتا ہوں اس نعمت کے تعلق سے، یہ ہے اصل میں شکریہ کے معنی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو شکریہ کے اندر نعمت کا ہونا ضروری ہے، بغیر نعمت اور مہربانی کے لفظ شکریہ نہیں آتا۔ مدح میم دال ہا اس میں نعمت تو نہیں پائی جاتی، مگر جس اچھائی کی تعریف کرنی ہے وہ اچھائی اختیاری ہونی چاہیے۔ نہیں میں نے غلط کہا، اختیاری نہیں، غیر اختیاری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ غیر اختیاری۔ مثلا کسی کے حسن کی تعریف کریں آپ، فلانا آدمی بڑا حسین ہے، فلانا پھول بڑا خوبصورت ہے، فلانا کپڑا بہت اچھا ہے، اس کو حمد نہیں کہیں گے، اس کو شکر بھی نہیں کہیں گے، اس کو مدح کہیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کسی کا حسین ہونا، پھول ہو کہ آدمی ہو کہ کپڑا ہو، اس کے اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے یہ اچھائی، لیکن اس کے اپنے اختیار کی نہیں کہ اپنے اختیار سے یہ اچھا بن گیا، کیونکہ غیر اختیاری ہے۔ ایسی تعریف کو مدح کہتے ہیں۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو تعریف ایسی صفت کی جو اختیاری ہو، دوسرے یہ کہ تعریف جو ہے وہ کسی نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، جو شکر کے اندر پائی جاتی تھی۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی ہم تعریف کریں گے، جن چیزوں کی بھی تعریف کریں گے وہ اس کے اختیاری ہوں گے، غیر اختیاری نہیں۔ اللہ میاں جو بھی کمالات ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، وہ ایسا نہیں کہ اللہ کا اختیار نہیں، اس میں سارے اختیار کی کمالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمد کا لفظ اس معنی کر بھی لایا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے ہم کو وجود بخشا، اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے ہم کو کھانے کو دیا، اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے پہننے کو دیا، اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کی یہ مہربانی ہمارے اوپر ہے، بلکہ یہ سب کچھ نہیں، آپ کی ذات اصل سے قابل تعریف ہے، چاہیے نعمتیں ہوں یا نہ ہوں۔ یہ ہے وہ الحمد کے معنی۔ اللہ میاں کے ساتھ بزنس نہیں چل سکتا، تو جب اللہ کے ساتھ بزنس نہیں چل سکتا، کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے تو ایک ہی مہربانی سب سے بڑی ہو چکی ہے کہ انہوں نے وجود بخشا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے والدین کا معاملہ ہے، والدین ذریعہ وجود ہیں، یہ مہربانی والدین کی، یہ احسان، یہ نعمت ان کی، یہ خود اتنی بڑی ہے کہ اس کے بعد کسی اور نعمت کا بزنس نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ اور جانور ہیں وہ لوگ جن کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کا کیا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم ان کی وجہ سے دنیا میں آ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ جانور ہیں، ان سے ہمارا کوئی کلام نہیں۔ قرآن اور اسلام جو خدائی مذہب ہے یہ اس طرح کے ذہنوں سے بلند و بالا ہے۔ تو ماں باپ کے تعلق سے یہ دیکھنے کا حق نہیں ہے
کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس تصور کے بغیر ان کو نیکی کا سلوک کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور آ کر اس نے اپنے باپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرے باپ جو ہیں وہ کیا نام ہے بڑی زیادتی کرتے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں، اور جو ہے مال کے تعلق سے میرے مال میں بڑا اس طرح کی بات۔ آپ نے کہا بلاؤ، ان کے ابا کو بلوایا، بلا کر پوچھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے تعلق سے ایک شکایت کر رہا، تم کیا کہتے ہو؟ ہاں یہاں پہلے بیچ میں چھوٹ گیا تھا ذرا سا، ابھی آپ نے بلوانے بھیجا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، جب اس کے ابا آئیں تو آپ اس سے پوچھنا کہ تمہارے دل میں وہ کیا بات ہے اس واقعے کے تعلق سے جو تمہارے بیٹے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کو تمہارا دل جانتا ہے، کسی اور کو اس کو پتہ نہیں، وہ کیا بات ہے؟ چنانچہ وہ اس کے ابا آئے اور آنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے تمہارے بارے تعلق سے شکایت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بات صرف اتنی ہے کہ میں اسی کے جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے چچا، خالہ، ممانی، فلاں جو ضرورت مند ہیں، بیچارے پریشان حال ہیں، رشتہ دار ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ تمہارے دل میں وہ بات کیا ہے کہ جو صرف تمہارا دل جانتا ہے اور کسی اور کو اب تک اس بات کا علم نہیں؟ انہوں نے سنا تو سن کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہم جب بھی آتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے۔ میرے دل میں وہ بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، آج تک میرے منہ پہ زبان پر نہیں وہ بات آئی ہے، لیکن آپ کو اس کا پتہ چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بتلایا تو ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا ہے آپ کے پاس آ کر۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ شعر پڑھ کے سنائے عربی کے، جس شعروں میں وہ درد دل بیان کیا گیا تھا اپنے اس بیٹے کے تعلق سے۔ وہ دل کے کہے ہوئے شعر تھے، دلی کے اندر تھے، جس میں یہ تھا کہ وہ اس کا حاصل یہ تھا کہ میں راتوں کو ہم جاگا کرتے تھے تیرے واسطے، اور تیری ایک آواز پر ہماری راتیں جو ہیں وہ گزر جاتی تھی بغیر سوئے کہ تجھے کسی طرح کا چین ملنا چاہیے، اور ایک امیدیں تھیں کہ جوان ہوگا تو ہمارے یوں کام آئے گا، یوں کام آئے گا۔ اب جوانی تجھ کو ملی ہے تو یہ نقشہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ہم یہ شکایت کریں تو کس سے کریں؟ کچھ اس طرح کا مضمون تھا۔ وہ شعر انہوں نے پڑھ کے سنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اس بیٹے کے، اور اس کا گریبان پکڑا۔ کس نے؟ گریبان کس کا کب پکڑا جاتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے اس بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا، جوان آدمی کا، اور جھنجھوڑ کر کہا کہ جا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے وہ اسلامی مسئلہ۔ کیا سمجھائیں ان لوگوں کو جو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آ کر انہوں نے سانس لی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے اسلام میں۔ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ آپ نے فرما کر اس کو، صحابی تھے، یوں کہیے کہ غلطی تھی، غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی، اس کے بعد عمل کیا اس کے مطابق۔ تو یہاں فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ اللہ نے اس بات کو وہاں حرمہ کا لفظ لایا تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، والدین کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر حق آتا ہے اولاد کا، اس لیے کہ بھئی اصول اور فروع دو ہی ہیں، بقیہ تو
ब्रांचेस दूसरी होंगी, लेकिन उसूल के बाद दर्जा आता है फरू का, यानी उसूल कहते हैं जो ऊपर के सिलसिले हैं और फरू कहते हैं जो नीचे के सिलसिले हैं। तो औलाद का दर्जा आएगा, उसके बाद औलाद के हक बतलाए गए हैं। हक क्या है औलाद का? तो वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कोई हक नहीं आता, लेकिन हकीकतन यानी औलाद के समझ की हद तक मैंने बताया था कि औलाद को नहीं समझना चाहिए कि हमारा कोई हक माँ बाप के ऊपर आता। हाँ, अल्लाह के कहने से बेशक आता है। उनमें से एक हक यह है कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो। मिन इमलाक, किस वजह से? फक्र फाके, गुर्बत और मोहताजी की ख्याल से कि हमारे पास खाने को नहीं, अब इसको कहां से खिलाएंगे, लिहाजा मार दो। ये नहीं किया जाएगा। मुशरिकीन मक्का में कत्ल औलाद की रस्म थी और उसको बुरा नहीं समझते थे। एक तो सूरत यह है कि भाई बुरा समझ रहे हैं, रस्म जब बन जाती तो फिर उसकी बुराई जहनों से निकल जाती। यही था उस जमाने में, लड़कियों को मार देते थे तो लड़कियों को क्यों मारते थे? वहां दो बातें थी। एक बात तो ये थी कि साहब दामाद आएगा, हमारी गर्दन झुकेगी, हमारी गर्दन तो ऊंची रहने के वास्ते है। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि लड़की है, लड़की कमा के थोड़ी खिलाएगी, वो अमेरिका थोड़ी था। तो वहां तो ये था कि लड़के ही कमाएंगे, यही जवान होंगे, यही कुव्वत बाजू बनेंगे। लड़कियां जो हैं इनको तो पालो, खिलाओ पिलाओ, जवान करो, दूसरे घर में इसको पहुंचा दो, यही तो हमारा इसका काम है। लेकिन लड़का जो है वो लड़का जवान होगा, काबिल बनेगा, हमारा मददगार होगा, ये सारे ये तस्वुर था। तो लड़कों को नहीं कत्ल करते थे, लड़कियों को मारते थे, जिंदा दरगोर करते थे। तो वाकया तो शायद आपने सुन ही रखा होगा, तफसीरत की किताबों में एक साहबी ने जो वाकया सुनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर, खुद अपनी बेटी को जिस तरह से उन्होंने जाकर दफन किया था वो वाकया। तो बहरहाल फरमाया कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, मत कत्ल करो अपनी औलाद को मोहताजी के ख्याल से। सफा 281 281 खोलिए। आयत नंबर 31, 31वीं आयत, यही मजमून है वहां भी। वला, दोनों को पर नजर रखिएगा, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। एक बात तो यह कि वहां खशिया का लफ्ज ऐड है, इजाफा किया गया खशिया का लफ्ज, यहां खशिया का लफ्ज नहीं है, मिन इमलाक है। दूसरी बात क्या है? नहनु, वहां जो सूरह बनी इसरा के अंदर, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, और यहां क्या है? नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। यह है कुम का लफ्ज यहां पहले और हुम का बाद में, और वहां हुम का लफ्ज पहले और कुम का बाद में। मतलब यह है कि तुम, वहां तो ठीक लफ्जी तर्जुमा यह होगा सूरह बनी इसराइल के अंदर कि तुम औलाद को मत कत्ल करो इस डर से कि तुम मोहताज हो जाओगे। खशिया के माना डर के, खौफ के। इस डर यानी मतलब आज गरीब नहीं हो। दो पोजीशन हैं। एक तो ये कि जब औलाद हुई उसी वक्त गरीब है, यानी फिलहाल करंट पोजीशन क्या है? गुर्बत की। इस वास्ते औलाद को कत्ल कर रहे हैं, ठीक है नहीं बात। एक पोजीशन क्या है? इस वक्त तो गरीब नहीं है, मगर यह कि औलाद होगी तो हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए कि आज तो हम 2 खाने वाले हैं, कल को 3 हो जाएंगे, तो तीसरा आदमी बढ़ेगा तो हम गरीब होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वक्त गरीब नहीं है, डर इस वक्त की हालत का नहीं बल्कि आइंदा पेश आने वाली हालत का है, ठीक है नहीं। 2 पोजीशन हैं। बनी इसराइल में
تو दूसरी पोजीशन को सामने रखा गया। और इस सूरत के अंदर सूरह अनआम में उस पहली पोजीशन को, क्या है पहली पोजीशन? इस वक्त की गुर्बत, ठीक है ना। अब देखिए आप, इसी वास्ते यहां क्या कहा जा रहा है? ला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। इस वक्त जो तुम्हारी गुर्बत की पोजीशन है, इसकी वजह से बच्चों को मत कत्ल करो। और उसके बाद नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम, आखिर तुम्हें भी तो दे ही रहे हम, तुम्हें भी तो हम खाने को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, ऐसे उनको भी दे देंगे। यहां तो ये बात हुई। और वहां ये बतलाना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद जब देगा तो उनको खाने को देगा, न सिर्फ उनको खाने को देगा बल्कि उनके खाने की बरकत से तुमको भी खाने को मिलेगा। यह है वो नुक्ता जो वहां बतलाना है। इस पर मैं जरा थोड़ी सी तफसील डाल दूं, रोशनी डालूं। इस्लाम की नजर में कुरान और अहादीस को अगर गौर से देखा जाए तो समझ में यह आता है कि अफराद के बढ़ने से ग़िज़ा घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। हम क्या समझते हैं, दुनिया के लोग क्या समझते हैं? वो तो ये समझते हैं कि भाई 1 किलो आटा है, समझ में आया, 1 पाउंड चावल है, 2 आदमी खाएंगे तो अच्छी तरह खाएंगे, अगर 4 आदमी होंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये तो है आज की थ्योरी। इस्लामिक फलसफा क्या है इस सिलसिले में कि अफराद की ज्यादती ग़िज़ा को बढ़ाती है, घटाती नहीं। ये है वो बात। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये तो अकल नहीं कबूल करती। ये बताइए कि अकल बड़ी चीज है या तजर्बा बड़ी चीज है? क्या ख्याल है आपका? एक चीज अकल में नहीं आ रही हिसाब से, तजर्बा जो है उसके खिलाफ हो रहा। आप तजर्बे को मानेंगे, अकली हिसाब को मानेंगे? तजर्बे को मानेंगे ना, वरना तो वही किस्सा हो जाएगा। एक बनिया जो है, बड़े हिसाबी होते हैं ना, बड़े, हाँ, इनका हिसाब बड़ा जबरदस्त होता है बनियों का। तो एक बनिया जो है वो अपने फैमिली के साथ कहीं शादी में जा रहा था शरीक होने, एक गांव से दूसरे गांव। तो उस जमाने में वो बैलगाड़ियां होती थीं, बैलगाड़ियों में बैठे हुए जा रहे, रास्ते में आ गई कहीं नदी जिसमें पानी। तो अब उससे गुजरना है, अब पता नहीं नदी में पानी कितना है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये पूरे जो है गाड़ी डूब जाए। तो अब क्या होना चाहिए, कैसे पता चले कि इसके अंदर जो है पानी कितना है, हम गुजर सकते हैं कि नहीं गुजर सकते? तो बनिए ने एक लकड़ी ली, लकड़ी लेकर उसमें उसको पानी के अंदर डाला। देखने के बाद देखा इतना पानी है, कागज लेकर उसने हिसाब फैलाया। हिसाब फैलाने के बाद उसने कहा कि चलो अब गाड़ी, उसने कहा बहुत अच्छा, गाड़ी अंदर चल पड़ी। एक जगह बीच में पड़ी जो है गाड़ी गुप्त अंदर, पूरी गाड़ी अंदर पानी में, और सब के सब जो है वो पानी में डूबने लगे। अब वो तो डूब रहे, ये खर्च कागज निकाल के देख रहा कि मेरे हिसाब में क्या गलती हुई। अब हिसाब वो जमा तफरीक उसके जो है वो सब देख रहा है, देख के कह रहा लेखा जू का तू, कुनबा डूबा क्यों, ये कुनबा क्यों डूब रहा है? मेरा हिसाब लेखा जो है ये तो बराबर है, ये बिल्कुल ठीक है, फिर कुनबा क्यों डूब रहा? बचाने की फिक्र नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब को देख रहा है। और समझ में यूं नहीं आ रहा है कि मेरा हिसाब तो बराबर है, फिर ये कुनबा डूब क्यों रहा है? फिर यही होगा। तो ये अकल जो है, अकल का फैसला तजर्बे के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं। तजर्बा बड़ी चीज है। अब तजर्बा तो मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले तो मैं कुरान शरीफ की आयतें मैं पढ़ता हूं और इस सिलसिले में हजरात सहाबा ने जो कुछ कहा। सूरह नूर की आयत है, वलयस्तअफिफिल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। इस सूरह नूर की आयत है। फरमाया कि उन लोगों को जो निकाह का साजो सामान न पाएं, न उनको मतलब ये कि ऐसी सूरत ना हो कि वो निकाह कर सकें,
تو ان کو پاک بازی اختیار کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں, کسی طرح بھی ہو اپنے کو کنٹرول کریں. بہرحال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنا عطا فرمائے. اس آیت کے ذیل میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو بات ملتی ہے وہ یہ حدیث میں جو آتا ہے وہ التمسوا الرزق بالنکاح, روزی تلاش کرو تم نکاح کے ذریعے سے. اب آ رہی سمجھ میں نہیں بات؟ بھائی نکاح سے کیا ہوگا؟ آج ایک ہے تو کل کو دو ہوں گے, یہ تو ہے نا. بھئی آج ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت مل جائے گی تو ایک فرد کے بجائے دو فرد ہو گئے. عورت ہے تو اس کے ساتھ مرد مل جائے گا تو ایک فرد کے بجائے دو فرد ہو گئے. اور دو فرد ملنے کے بعد تین ہوں گے, چار ہوں گے, پانچ ہوں گے, وہ جو اولاد ہوگی وہ الگ. ہمارا فلسفہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رزق گھٹ رہا ہے, اور اسلامی شریعت کیا کہہ رہی؟ رزق کے ذریعے سے روزی تلاش کرو, اس کے کیا نام ہے نکاح کے ذریعے سے. التمسوا الرزق بالنکاح ہے کیا فلسفہ؟ پہلے اس فلسفے کو سن لیجئے, بعد میں تجربہ بتاؤں گا, وہ تجربہ جو آپ کا بھی تجربہ اور میرا بھی ہے, مگر ہم لوگ نظر اس پر نہیں ڈالتے اس اعتبار سے. فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے. نہ وہ میری روزی کھاتا ہے نہ وہ آپ کی روزی کھاتا ہے, اپنی روزی کھاتا ہے. ایک بات تو یہ حدیث سے یہ بات واضح ہے. حدیث میں فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی انسان جیسے ہی باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے, اس کی روزی اس وقت مقرر کی جاتی ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا, اسی وقت فیصلہ ہو گیا اتنی روزی اتنے دن اس کو جینا ہے اور ملنی ہے. تو روزی اس کی آ چکی ہے دنیا میں, اور اس وقت تک اس کی جب تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ مقررہ روزی کا ایک دانہ نہ کھا لے. ہر انسان اپنی روزی لے کر آتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دو آدمی مل کر کھائیں تو تین آدمیوں کا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. طعام الواحد یکفی للاثنین وطعام الاثنین یکفی للثلاث. دو آدمیوں کا کھانا ہو تو تین کھا سکتے ہیں, اس کو مل کر کھائیں, اور تین آدمیوں کو کھانا ہو تو چار کھا سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ دو اور تین ہی کا تک یہ بات ہے, مطلب یہ کہ زیادہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہر آدمی اپنی روزی لے کر آتا ہے, اور دوسری بات کیا ہوئی, جب مل کر کھائیں تو جتنے آدمی اس سے زیادہ آدمیوں کے لیے کھانا کافی ہو جاتا ہے, یعنی برکت ہوتی ہے اس میں. تو کھانا کم ہوا کہ بڑھا؟ نہ صرف یہ کہ ضرورت کے لیے کافی ہوا بلکہ زیادہ ہو گیا. یہ تو ہوئی احادیث. اب آئیے وہ تجربے والی بات کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ عقلی فیصلہ کریں گے یا قرآن کو اور حدیث کو مانیں گے یا تجربے کو مانیں گے. میں یہ ساری باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارے عقلی گھوڑے کی دوڑ اور دوسری طرف قرآن اور حدیث اور ہمارا تجربہ, اتنی چیزیں مقابلے میں ہیں. تجربہ یہ ہے, اپنے یہاں کا پہلے تجربہ بتاتا ہوں. جس زمانے میں ہم لوگوں کے علاقے میں اتر پردیش میں گائے ذبح ہوتی تھی 1947 سے پہلے, سمجھ میں آیا, گائے کی قربانی ہوا کرتی تھی. وہاں اتنی گائے ہوتی تھی کہ جدھر دیکھو گائے, جدھر دیکھو گائے, جدھر دیکھو گائے. ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے جنگلوں کے اندر اور شہروں میں. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے, میرا بچپن میرے خیال سے ایک 2 سال 3 سال کا تھا میں, انگلی پکڑ کے چلنے والا. اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے دیکھا کرتا تو وہ گایوں کے ریوڑ جایا کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, گورنمنٹ نے ہندو پرستی کے چکر میں گائے کی ذبح پر پابندی لگائی. آج آپ یو پی میں جا کے چلے جائیں, گائے دیکھنے کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے جب انسان نے جس چیز کو اپنا رزق بنا رکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھا تھا. جب اس کو ختم کر دیا کہ اب ہمارا رزق نہیں, اللہ نے اس کی پیداوار پروڈکشن ہی ختم کر دی, بہت کم رہ گئی. یہ قاعدہ ہے. آپ دیکھیے یہاں جن چیزوں کو ہم اور آپ کھاتے ہیں, جانوری کو لے لیجئے, ارے بھائی کتنے بکرے کھائے جاتے ہیں,
کتنے کھاتے ہیں؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنی پیداوار بکروں کی کہاں ہو رہی ہے؟ انڈے آپ کتنے کھاتے ہیں؟ بھئی کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ انڈے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ چاہے ہماری ٹیکنیک ہو کہ اللہ میاں کی ٹیکنیک ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈے کھانے والے ملک میں انڈے ہی انڈے، اور جن ملکوں میں انڈے نہیں کھانے جاتے ہیں وہاں انڈے جو ہیں وہ پورے بازار میں تلاش کرتے پھرتے ہیں، انڈے ہیں کیا، انڈے ہیں کیا؟ ہے نہیں بھائی تھی، آپ تجربہ کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ جس ملک میں جو چیز کھائی جاتی ہے اس ملک میں وہی چیز افراط سے ملتی ہے، اور جس ملک میں وہ چیز نہ کھائی جاتی وہاں آپ تلاش کریں گے نہیں ملے گی، کہاں گئی وہ؟ قدرت کے خزانے یہاں ہیں اور وہاں نہیں۔ مرغیاں تو انڈے وہاں بھی دیتی ہیں، بکرے تو بچے وہاں بھی جنتے ہیں، لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ جن ملکوں میں، جن علاقوں میں بکرے نہیں کھائے جاتے وہاں بکرے نہیں نظر آتے، جہاں گائے نہیں کھائی جاتی وہاں گائے نہیں نظر آتی، جہاں انڈے نہیں کھائے جاتے وہاں انڈے نہیں ملتے۔ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کو غذا دینی ہے اور وہ غذا فراہم کرتے ہیں۔ کیا میں جو بات بتلائی ہے کیا یہ غلط ہے؟ کسی کو بھی کہنا غلط کہہ سکتا ہے، تجربے کی بات ہے، یہ میرے آنکھوں دیکھا تجربہ، آپ کا تجربہ ہے، اور اگر ابھی آپ کی نظر نہ گئی ہو تو اب آپ نظر ڈال لیں، یہی ملے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رزق کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، بندوں کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اگر اللہ میاں رحمت کے خزانے تمہیں ہی دے دیتے، تمہیں مالک بنا دیتے کہ تم مالک ہو تو تم تو روک کے بیٹھ جاتے، کنجوس ہو نا، تم تو روک کے بیٹھ جاتے، ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کافر کو بھی کھلاتا ہے، مسلمان کو بھی کھلاتا ہے، نیک کو بھی کھلاتا ہے، بد کو بھی کھلاتا ہے، ساری عمر کفر کرتا ہے، اللہ میاں کو گالیاں دیتا ہے، مگر اللہ ہے کہ کھلائے جا رہے ہیں۔ انسان کے بس کی بات تھی؟ آج ہمیں ایک گالی دے دے کوئی تو ہمارے بس میں چلے تو اس کے جو ہے گھر کی بنیادیں تو اکھاڑ کے پھینک دے، یہ تو آج ہمارا حال ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جو دنیا میں دشمن ہیں ان کو کھلاتا ہے، خوب کھلاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں نے بندوں کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں۔ کیسے کسی انسان کو دنیا میں بھیجے اور اس کے کھانے سے وہ غافل ہو جائے؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور وہاں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ تو بچوں کی برکت سے ماں باپ کو بھی ملے گا کھانے کو، وہ ہے نقطہ جو مجھے بتلانا تھا کہ جب جتنے بڑھتے جائیں گے اتنے ہی رزق کے اندر برکت ہوتی چلی جائے گی، یہ ہے وہ نظام۔ تو اس واسطے فقہا کہتے ہیں کہ وہ تدبیریں اولاد کے کم پیدا ہونے کی تدبیریں اس وجہ سے اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے ہمارے کھانے اور پینے کا نظام صحیح ہو جائے گا، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں کسی اور وجہ سے کیجئے، اور وہ بھی ٹمپریری کوئی ایسی تدبیر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، پرماننٹ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ ٹمپریری بھی ہو تو اور مسئلہ سے، رزق کی مسئلہ سے نہیں، رزق کا انتظام تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہو تو اللہ کے اختیار میں۔ بس یہیں تک رکھیے اس لیے کہ وقت ہو گیا۔ آخر دعوانا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر بتاؤں وہ چیزیں کہ جو حرام کی ہیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر، یہ کہ نہ شریک قرار دو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو فقر و فاقے اور تنگی کی وجہ سے. ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ جو ظاہر ہیں اور جو اس کا باطنی حصہ ہے، کھلی اور چھپی، ہر طرح کی بے حیائی سے بچو. بے حیائی فحش کا ترجمہ کر رہا ہوں. فحش کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو قانون شریعت بھی برا کہتی ہے اور عرف عام میں عوام جو وہ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. یعنی شریعت کو مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو لیکن اتنی چیز کو برا وہ بھی سمجھتے ہیں جس کو شریعت نے برا کہا ہے. ایسی چیز کو فحش کہتے ہیں. ورنہ جس چیز کو شریعت برا کہے اور لوگ اس کو برا نہ سمجھیں اس کو فحش نہیں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں سوء، بری چیز. تو بے حیائی اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ وہ برے کام کہ جس کو معاشرے میں سوسائٹی میں بھی برا سمجھا جاتا ہے اور شریعت بھی اس کو برا کہتی ہے. ایسی چیزیں عام طور پر وہ بے حیائی کے کام ہیں. اب چاہے اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو. مثلا زنا کو ہر سوسائٹی میں برا سمجھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ زنا کی تعریف کچھ اور ہے، شریعت نے کچھ اور تعریف کی، کسی معاشرے کے اندر اس کی تعریف کچھ اور ہو. مثلا اس ملک میں مجھے صحیح تو معلوم نہیں لیکن جو غور کرنے سے یا دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ زنا جس کو یہ بھی برا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ جس میں رضامندی طرفین کی، دونوں طرف کی نہ پائی جاتی ہو، جبر اور زبردستی ہو. وہ ان کے ہاں زنا کی تعریف میں آ گیا اور وہ چیز بے حیائی ہے. شریعت کے نظر میں زنا کی تعریف یہ نہیں. تو جو جائز طریقہ ہے اس جائز طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سب ناجائز ہوں گے اور وہ زنا میں شامل ہوں گے. تو میں نے کہا کہ تعریف الگ ہو سکتی ہے لیکن فحش کہیں گے اس چیز کو کہ جس کو شریعت بھی برا کہتی ہے اور معاشرہ بھی اس کو برا کہتا ہے، اس کو فحش کہتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، نہ جاؤ تم بے حیائیوں کے قریب بھی. تو قریب جانے سے روکا گیا کیونکہ کسی چیز سے روک نہ ہو تو اس کے قریب بھی جانے سے روک دو، انسان خود بخود اس کے قریب اس برائی سے رک جائے گا. اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، متعین. واضح ہونے کا مطلب متعین ہے. ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں متشابہ، یعنی ان میں کچھ حصہ جو ہے وہ برائی کا بھی پایا جاتا ہے، کچھ حصہ اچھائی کا بھی پایا جاتا ہے. یہ ہے متشابہات، جس کو یوں کہیے کہ مکروہات، جس کو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں مکروہات. تو اور مشتبہ بھی آپ کہتے ہیں بھائی یہ چیز بڑی مشتبہ ہے. کیا مطلب مشتبہ ہونے کے؟ نہیں وہ پتہ چلے کہ حرام، نہیں وہ پتہ چلے کہ حلال، وہ مشتبہ ہے. متشابہات اسی سے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو ہیں وہ متشابہات ہیں. جس کو حرام سے بچنا ہو وہ مشتبہات اور متشابہات سے بچے تو وہ حرام سے بچ جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ حرام اور مشتبہات کی مثال ایسی ہے جیسے کھیت اور کھیت کی باڑھ.
چرواہا اپنی بکریوں کو جو حفاظت کے ساتھ جنگل میں چراتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے کھیت میں میری بکریاں نہ گھس جائیں، تو ہوشیار چرواہا کیا کرتا ہے، اس کھیت کی باڑ کے پاس بھی بکریوں کو نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر بچا کر کے ہو سکتا ہے کوئی بکری باڑ کو پھلانگ جائے، اس لیے اس کھیتوں کی باڑ سے بھی دور رکھے گا، باڑ کے قریب جائے تو پھلانگ کر کے وہ کھیت میں پہنچ جائے گی۔ یہی ہوشیار چرواہے کی ہوشیاری ہے۔ اسی طرح انسان ہوشیار وہ ہے کہ جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو حرام سے خود بخود بچ جائے گا۔ یہ سوچنا کہ یہ تو مشتبہ ہے، حرام تو نہیں، تو ٹھیک ہے حرام تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے کوئی چیز حرام اس کے پیٹ میں چلے جائے، کوئی حرام چیز اس کے پاس پہنچ جائے۔ تو ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ اس کے، یہ اسی کے مطابق یہ ادب ہے۔ اسی آیت سے فقہاء نے وہ مسائل نکالے ہیں اور شریعت کے اندر وہ مسائل جو وجود میں آئے وہ دراصل اس آیت کے یوں کہیے کہ مصداق ہیں اور اس آیت کے تحت میں وہ داخل ہے۔ مثلا حدیث کے اندر ایک ہے ہدایت، اور وہ یہ کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، ایک عورت سفر نہ کرے، وہ سفر جو ایک دن اور ایک رات کا ہو بغیر محرم کے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ حدیث ہی سے نہیں معلوم ہوا، حدیث میں وضاحت ہے اور یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی مت جاؤ بے حیائی کے۔ تو دراصل قریب جانا وہی ہے کہ جب ایک عورت ایک اجنبی مرد تنہائی میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب ہو گئے بے حیائی کے، اگرچہ بے حیائی نہیں ہو رہی مگر قریب ہو گئے۔ ابتدا یہیں سے ہو سکتی، نہ بالکل قریب ہوں گے تنہائی ہوگی نہ وہ بے حیائی ہوگی۔ تو منشا یہ ہے کہ اس آیت سے بہت سے مسائل حدیث میں بھی ہیں نکلے ہوئے اور بہت سے فقہاء نے خود نکالے ہیں۔ ما ظہر منہا وما بطن، ان بے حیائیوں کا ظاہر جو ہے اس سے بھی بچو اور باطن ہے اس سے بھی بچو۔ ظاہر کیا ہے؟ عمل ہو جانا، اور باطن کیا ہے؟ دل میں اس کی خواہش اور اس کا ارادہ ہونا، یہ اس کا باطن ہے۔ معلوم ہوا کہ برائیوں کی خواہش بھی، برائیوں کا پروگرام بنانا، برائیوں کا ارادہ کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ارادہ اور خواہش یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا۔ اسی وقت اگر اپنے آپ کو بچا لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے خود بخود بچ گیا۔ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور قریب بھی مت جاؤ بے حیائیوں کے، اس کا ظاہر حصہ جو بھی ہے اور جو باطن حصہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو تم کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی جس کو حرام کر دیا کا مطلب جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہر جان کا قتل غلط ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ حق ہو اس کے قتل کرنے کا۔ تین ہیں، ایک تو ہے جس نے خود کسی کو قتل کیا، وہ قاتل ہے، اس قاتل کا قتل اللہ کے حکم سے ہوگا۔ قرآن شریف میں اس کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص میں قتل کو فرض کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا جب قاتل کا مقدمہ پیش ہوگا عدالت میں اور ثابت ہو جائے گا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے بالارادہ، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ سب ثابت کر دیے گئے، اور ریکوائرمنٹ صرف یہ ہیں، ایک تو یہ کہ ارادے سے قتل کیا ہو، خطأ نہیں، دوسری بات یہ کہ ایسے ذریعے سے قتل کیا ہو کہ جس ذریعے سے قتل کیا جا سکتا ہے یا کہ اس ذریعے کے استعمال کرنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا کسی نے اٹھا کر کے ایک ڈھیلا مار دیا، وہ آدمی مر گیا۔ ڈھیلا اس لیے نہیں مارا جاتا کسی آدمی کو قتل کیا جائے، تو اس سے قصاص نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی ہتھیار مارا تو ہتھیار سے مارا جاتا ہے اسی واسطے کہ آدمی مرے، تو ہتھیار یا مطلب عام لفظ میں بول رہا ہوں کہ ایسا ذریعہ استعمال کیا کہ جس سے مارا جاتا ہے کسی کو، یہ بھی ثابت ہو، اور ارادتاً مارا گیا ہے، خطأ نہیں۔ مثلا
ایک شخص یہ ہے کہ وہ شکار کر رہا تھا، وہ سمجھا کہ یہ شکار ہے، وہ تو آدمی تھا، لگ گیا اس کے جا کر، یہ خطا ہے۔ تو ارادتاً اور ایسے ذریعے سے کہ جس سے قتل کیا جا سکتا ہو، قتل کیا جاتا ہو، ایسے ذریعے سے مارنا، یہ دو چیزیں جب ثابت ہو جائیں تو قصاص میں اس قاتل کا قتل جو ہے وہ حق ہو جائے گا، ایک صورت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت سے زنا کا ثبوت ہوا، جس کو کہتے ہیں رجم کرنا، سنسار کرنا، یہ سزا شریعت سے ثابت ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی قتل ہے، اس لیے کہ سنسار اس وقت تک کیا جاتا ہے اس کو جب تک اس کا دم نہ نکل جائے، تو یہ بھی قتل ہے۔ دوسری صورت یہ ہوئی الا بالحق کے اندر یہ بھی داخل۔ اور تیسرا قتل کس کا ہوگا؟ جو مرتد جس کو کہتے ہیں، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ترک اسلام کیا، جس کو مرتد کہتے ہیں، اس کا بھی قتل ہوگا، الا بالحق کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ بقیہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے، وہ سب کے سب حرم اللہ کے اندر آ جائیں گے۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، زیادہ سے زیادہ چوتھا کہا جا سکتا ہے کہ چوتھا قتل اس کا کہ خود وہ شخص ہم پر حملہ آور ہے، اس ڈیفنس میں اور مدافعت میں اگر وہ قتل ہو گیا تو یہ بھی الا بالحق کے اندر آ جائے گا۔ اور یہ عام ہے، چاہے شخصی ہو اور چاہے جماعتی ہو۔ مثلا لڑائی جاری ہے اور میدان جنگ برپا ہے، میدان جنگ میں ہے، تو وہاں ظاہر بات ہے یہاں تو نہیں کہا جائے گا کہ کسی آدمی کو آپ قتل کر رہے ہیں، کیوں قتل کر رہے ہیں، ناروا، ایسا نہیں، وہ تو لڑائی جاری ہے۔ یا ایک شخص ہم پر قتل کرنے کو آ گیا، کوئی ڈاکو چور ہمیں قتل کیے جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کھڑے رہ جائیں گے، بلکہ ہم اپنے ڈیفنس